يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، رمضان شریف کی آمد ہے. اس مبارک مہینے کی آمد سے قبل شعبان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہایت ہی تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں رمضان کے فضائل، رمضان کی اہمیت اور رمضان کے اعمال کو صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں بھی آپ حضرات کے سامنے اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی خطبہ اور آپ کے رمضان شریف کی فضیلت کے متعلق ارشادات بیان کروں گا، تاکہ سنت نبوی بھی ادا ہو جائے اور رمضان شریف کی اہمیت اور اس کے فضائل بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائیں، تاکہ اس مبارک مہینے کا زیادہ سے زیادہ احترام اور اس کے اعمال و اشغال پر پوری توجہ دی جا سکے. حضرات گرامی، اس سے قبل کہ میں آپ حضرات کے سامنے اس خطبے کا آغاز کروں جو زبان رسالت سے عظمت رمضان پر بیان ہوا، ضروری سمجھتا ہوں کہ عظمت رمضان کے سلسلے میں ان قرآنی آیات کا تذکرہ بھی کرتا چلوں جو قرآن حکیم میں خصوصیت سے اسی ماہ مبارک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. تو ارشاد ربانی ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. خطیب کہتا ہے، معلوم ہوا کہ روزہ صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں ہوا، بلکہ یہ ایسی روحانی غذا ہے جو پہلی امتوں کو بھی عطا کی گئی تھی. نتیجہ روزے کا فائدہ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ صوم دراصل اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کرنے کا عملی مظاہرہ ہے. اپنی مرضی ختم کر کے مولا کی مرضی شروع. کھانا چھوڑ دو، بہت اچھا. پینا چھوڑ دو، بہت اچھا. زبان سے ناپسندیدہ باتیں چھوڑ دو، بہت اچھا. ناپسندیدہ اعمال و افعال چھوڑ دو، بہت اچھا. اپنی مرضی کی ہر ایک چیز چھوڑ دو، بہت اچھا. میری مرضی میں فنا ہو جاؤ، بہت اچھا. یہی عظیم الشان کورس ہے جو رمضان نے دیا. اگر اس میں کامیابی حاصل کر لو گے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ. ایک دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا جو انسانوں کے لیے سراپا ہدایت ہے،
ہدایت کی دلیلیں اور حق و باطل میں فارق بن کر آیا، تو جو اس رمضان کو پائے وہ مہینے بھر کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے۔ خدا آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں، تاکہ تم روزے کی تعداد پوری کر سکو، اور یہ روزہ اس لیے فرض ہوا تاکہ تم خدا کے اس ہدایت دینے پر اس کی بڑائی کرو اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ خطیب کہتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں روزے کے مندرجہ ذیل احکامات کا بیان ہوا۔ روزے کا مفہوم، روزے کی مذہبی تاریخ، روزے کی حقیقت، ایام روزے کی تجدید، روزے کے معذورین کے احکامات، آخر میں روزے کے مقاصد۔ نمبر 1، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ خدا نے جو تم کو ہدایت کی ہے تم اس پر اس کی بڑائی بیان فرماؤ، بڑائی بیان کرو۔ بڑائی صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ معلوم ہوا کہ روزے میں بھی مقصود خدا کی توحید کو بیان کرنا ہے۔ تکبیر، بڑائی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ سب روزے کے مقاصد ہیں۔ اگر ان کے اظہار میں کمی آئے گی تو اس دن بھر کا بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عقیدہ توحید و رسالت دراصل ہر عبادت کی جان ہے۔ دوسرا حکم، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اس ہدایت کے ملنے پر تم خود شکر ادا کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تم میں تقوی پیدا ہو۔ کھانا پینا خدا کی رضا کے لیے چھوڑا جائے تو اس سے روحانی ترقی ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 روز خلوت میں روزے سے رہے تو تورات ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 روز خلوت میں روزے سے رہے تو انجیل ملی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 روز غار حرا میں خلوت میں رہے تو قرآن کریم ملا۔ سبحان اللہ، ان آیات بینات سے معلوم ہوا کہ روزہ اپنے اندر بہت سے مقاصد اور روحانی علاج رکھتا ہے جن کو اپنانا اور پورا کرنا ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ روزہ رکھنا کوئی تفریحی عمل نہیں ہے یا صحت اچھی کرنے کا نسخہ نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ اس کے بغیر اس کی زندگی میں مولا کی مرضی پر چلنے کا سلیقہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ مولا کی مرضی اور پسند ہی مومن کی حقیقی معراج ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی حلاوت سے ہم سب کو بہرہ بر فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان شریف کی آمد سے قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے اہمیت رمضان اور فضائل رمضان پر ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کی عظمت و رفعت کا کیا کہنا۔ زبان نبوت کی اور شان رمضان کی، مقرر بھی اعلیٰ اور موضوع بھی اعلیٰ، مجمع بھی اعلیٰ اور مسجد بھی اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب فداہ امی و ابی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان نبوت سے سماعت فرما کر بیان کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، علاوہ اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔
آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک تو روزہ افطار کرانے کا سامان میسر نہیں کرتا، ہم میں سے ہر ایک کے پاس روزہ افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہے، تو کیا غرباء ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تا آ کے وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے آزادی اور رہائی دے دے گا۔ خطیب کہتا ہے کہ اس خطبے کے چند نکات سماعت فرمائیں۔ اس خطبے میں ماہ رمضان کی سب سے بڑی اور پہلی عظمت و فضیلت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو 1000 دنوں اور 1000 راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس لیلۃ القدر نے 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے اور اس کے قرب و رضا کے طالب بندے اس ایک رات میں قرب الہی کی اتنی مسافت طے کر سکتے ہیں جو دوسری ہزاروں راتوں میں طے نہیں کر سکتے۔ ہم جس طرح اپنی اس مادی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ تیز رفتار ہوائی جہاز یا راکٹ کے ذریعے اب ایک دن بلکہ 1 گھنٹے میں اس سے زیادہ مسافت طے کی جا سکتی ہے جتنی پرانے زمانے میں سینکڑوں دنوں میں طے ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حصول رضائے خداوندی اور قرب الہی کے سفر کی رفتار لیلۃ القدر میں اتنی تیز کر دی جاتی ہے کہ جو بات صادق طالب علموں کو سینکڑوں مہینوں میں حاصل نہیں ہو سکتی وہ اس مبارک رات میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اور اس کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس مہینے میں جو شخص کسی قسم کی نفلی نیکی کرے گا اس کا ثواب دوسرے زمانے کی فرض نیکی کے برابر ملے گا اور فرض نیکی کرنے والے کو دوسرے زمانے کے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ گویا لیلۃ القدر کی خصوصیت تو رمضان المبارک کی ایک مخصوص رات کی خصوصیت ہے، لیکن نیکی کا ثواب 70 گنا ملنا یہ رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات کی برکت اور فضیلت ہے۔ اس خطبے میں رمضان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ دینی زبان میں صبر کے اصل معنی ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو جھیلنا۔ ظاہر ہے کہ روزے کا اول و آخر بالکل یہی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھ کر ہر روزے دار کو تجربہ ہوتا ہے کہ فاقہ کیسی تکلیف کی چیز ہے اور اس سے اس کے اندر ان غرباء اور مساکین کی ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چاہیے کہ جو بیچارے ناداری کی وجہ سے فاقوں پر فاقے کرتے ہیں، اس لیے رمضان کا مہینہ بلا شبہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس بابرکت مہینے میں اہل ایمان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کا تجربہ تو ہر روزے دار صاحب ایمان کو ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جتنا اچھا اور جتنی فراغت سے کھانے پینے کو ملتا ہے باقی 11 مہینوں میں اس قدر نصیب نہیں ہوتا، خواہ اس عالم اسباب میں وہ کسی بھی راستے سے آئے، سب اللہ ہی کے حکم سے ہے اور اسی کے فیصلے سے آتا ہے۔ خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا کہ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ چونکہ رمضان کی برکتوں سے مستفیض ہونے والے بندے بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔
نمبر 1، ایسے افراد جو نیک ہیں اور ہمیشہ صلاح و تقوی سے زندگی گزارتے ہیں، اور جب کبھی ان سے کوئی خطا اور لغزش ہو جاتی ہے تو اسی وقت توبہ اور استغفار سے اس کی صفائی اور تلافی کر لیتے ہیں، تو ان بندوں کو تو شروع مہینے ہی سے بلکہ اس کی پہلی رات سے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ایسے متقی اور پرہیزگار تو نہیں ہوتے، لیکن اس لحاظ سے اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں، جو ایسے لوگ رمضان کے ابتدائی حصے میں روزوں اور دوسرے اعمال خیر اور توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے احوال کو بہتر اور اپنے آپ کو رحمت و مغفرت کے لائق بنا لیتے ہیں، تو درمیانی حصے میں ان کی بھی مغفرت اور معافی کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نفسوں پر بہت ظلم کر چکے ہیں، ان کا حال بڑا ابتر رہا ہے، وہ اپنی بدعمالیوں سے وہ گویا دوزخ کے پورے مستحق ہو چکے ہیں، وہ بھی جب رمضان کے پہلے اور درمیانی حصے میں عام مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھ کے اور توبہ و استغفار کر کے اپنی سیاہ کاریوں کی کچھ صفائی اور تلافی کر لیتے ہیں، تو آخر عشرے میں جو دریائے رحمت کا جوش کا عشرہ ہے، اللہ تعالی دوزخ سے ان کی بھی نجات اور رہائی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس سے پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت، تیسرا حصہ دوزخ سے آزادی پوری امت کے تمام طبقوں پر محیط ہو گیا۔ اگر یوں کہہ لیا جائے تو اور مختصر ہو جائے گا کہ پہلے حصے میں وہی روزے رکھے گا جسے رحمت کھینچ لائے گی، دوسرے حصے میں وہی داخل ہوگا جسے رحمت نے بخشش کی طرف دھکیل دیا، دوزخ سے آزادی اسی کو ملے گی جس کو رحمت خداوندی اور مغفرت خداوندی نے رمضان کے روزوں کی توفیق دی۔ سبحان اللہ۔ اس سے ارشادات رسول کا اور بھی مطلب واضح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دریائے رحمت سے حصہ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اب میں آپ حضرات کے سامنے چند احادیث رسول بیان کرتا ہوں جن سے روزے کی قدر و قیمت اور اس کا جو صلہ روزے دار کو ملے گا۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان فی الجنة بابا يقال له ريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزے رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار سے چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کو اس دروازے سے داخلہ نہ ہو سکے گا۔ جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ خطیب کہتا ہے کہ روزے میں جس چیز کا احساس سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ روزے دار کی سب سے بڑی قربانی ہے، وہ اس کا پیاسا رہنا ہے۔ اس لیے اس کو جو صلہ اور انعام دیا جائے گا اس میں سب سے زیادہ نمایاں اور غالب پہلو سیرابی کا ہونا چاہیے۔ اسی مناسبت سے جنت میں روزے داروں کے داخلے کے لیے جو مخصوص دروازہ مقرر کیا گیا ہے اس کی خاص صفت سیرابی و شادابی ہے۔ ریان کے لغوی معنی ہے پورا سیراب۔ یہ بھرپور سیرابی اسی روزے دار کی صفت ہے جس سے روزے داروں کا داخلہ ہوگا۔ آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے ان کا علم تو بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، جس کا ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، بندے کا روزہ بس میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا صلہ دوں گا۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزہ رکھے گا اور رات میں اللہ تعالی کے حضور کھڑے ہو کر اس کا پاک کلام قرآن مجید پڑھے گا یا سنے گا۔ روزہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ مغفرت و رحمت کا معاملہ فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، خداوند آج میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ رمضان، قرآن، روزے دار کی سفارشی، رمضان بھی مبارک، قرآن بھی مبارک اور اس بندہ رحمان کو بھی مبارک جو رمضان اور قرآن کی سفارش سے نجات پا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ سفارش ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، اب میں آخر میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث رسول کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس میں روزے نے ہم سے بھی کچھ تقاضا کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جھوٹ اور جھوٹوں سے میل جول چھوڑنا ضروری ہے، غیر شرعی مجالس میں جانے سے اعراض کرنا ضروری ہے، بدعات اور شرک سے بھرپور مجالس کی شرکت سے اجتناب کرنا ضروری ہے، کتاب و سنت کے خلاف محافل سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اگر جھوٹ، فریب، مکر، رسوم و بدعات، شرک اور منکرات سے نہیں بچتا تو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کے سامنے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ اور ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان اور روزے کی اہمیت اور برکات پر تفصیل سے گزارشات کی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف کے روزے اور اس کے پورے اعمال کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم بھی ان بشارات کے مستحق ہو سکیں جو روزے داروں کے لیے مخصوص ہیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔